ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت پری تھی جس کا نام ماہین تھا۔ ماہین کو ہر چیز سے زیادہ خوشبودار چائے پینے کا شوق تھا۔ پری دیس میں سب پریاں شہد کے رس اور پھولوں کا عرق پیتی تھی، لیکن ماہین کو لگتا کہ اصل مزہ تو چائے میں ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا چائے کا ہوٹل بنائے گی، مگر سوال یہ تھا کہ کہاں، پری دیس میں یا دنیا میں؟ پری نے بہت زیادہ سوچا۔ پری دیس میں سب کے پاس پہلے ہی میٹھے جادوئی مشروب تھے، لیکن دنیا کے انسان چائے کے دیوانے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ دنیا میں ہوٹل کھولے گی تو سب حیران رہ جائیں گے۔ چنانچہ ماہین زمین پر اتری۔ اس نے ایک ہرے بھرے جنگل کے کنارے جگہ منتخب کی۔ وہاں ایک ننھی سی ندی بہتی تھی، پرندے گنگناتے تھے اور ہوا خوشبو دیتی تھی۔ ماہین نے اپنے جادو سے وہاں ایک ہوٹل بنا ڈالا۔ ہوٹل کا دروازہ بالکل چمکتا ہوا نیلا تھا۔ دیواروں میں شیشے کی دیوار تھی جن میں رنگ برنگی روشنی جلملاتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر کوئی خوشبو سے مہک اٹھتا۔ کرسٹل کے فانوس چھت پر لٹک رہے تھے۔ میزیں لکڑی کی تھی، لیکن ان پر پھولوں کے ڈیزائن چمک رہے تھے۔ کپ اور پلیٹیں عام نہیں تھی، ہر کپ پر ستاروں کی روشنی جھلک رہی تھی۔ پلیٹیں ایسی تھی جیسے شفاف موتیوں سے بنی ہوئی ہوں۔ چمچ چاندی کے تھے، لیکن ان پر پریوں کے پنکھ بنے ہوئے تھے۔ ہر چیز دیکھنے والے کو حیران کر دیتی تھی۔ لوگ ہوٹل میں آتے اور محور ہو جاتے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم چیز پر۔ ماہین نے ایک دیچکی رکھی تھی جو جادو سے خود گرم ہوتی تھی۔ وہ دیچکی کبھی جلتی نہ تھی اور ہمیشہ بھاپ دیتی تھی۔ پانی ندی سے لاتی تھی جو بالکل شفاف اور میٹھا تھا۔ وہ پانی ڈالتی اور اس میں سبز پتے شامل کرتی، لیکن یہ پتے عام نہیں تھے، یہ پتے جادوئی باغ سے آتے تھے۔ ان پتوں میں خوشبو ایسی تھی جیسے بارش کے بعد کی ہوا۔ پھر وہ دودھ ڈالتی جو پری دیس کی گاؤں سے آتا تھا۔ وہ دودھ سفید بادل جیسا نرم لگتا تھا۔ چینی کی جگہ وہ شہد استعمال کرتی۔ وہ شہد پھولوں کی روح سے نکالا جاتا تھا۔ جب یہ سب مل کر پکایا جاتا تو پورا ہوٹل خوشبو سے بھر جاتا، اور جب کپ میں چائے ڈالی جاتی تو بھاپ میں رنگ بن جاتا۔ کوئی کپ اٹھاتا تو اس میں کوس قزح کے عکس جھلکتے تھے۔ ایک گھونٹ لیتے ہی انسان جیسے جنت میں پہنچ جاتا ہو۔ کچھ کو لگتا کہ یہ پرندوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، کچھ کو لگتا کہ وہ بچوں کی ہنسی دوبارہ سن رہے ہیں۔ ہر شخص کی یادوں کو جگا دیتی یہ چائے۔ ذائقہ کبھی ہلکا میٹھا، کبھی ہلکا کھٹا، لیکن ہر بار دل کو خوش کر دیتا۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ جنگل کی راہوں میں بھیڑ لگنے لگی۔ ہر کوئی صرف ایک کپ چائے کے لیے آتا۔ بچے آتے اور ہنسی خوشی سے کپ پکڑ لیتے، بڑے آتے اور سکون کی سانس لیتے، بوڑھے آتے اور کہتے یہ چائے تو زندگی واپس دے رہی ہے۔ جلد ہی یہ ہوٹل مشہور ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ محبت ہے۔ ماہین مسکرا کر کہتی یہ صرف دل کی خوشبو ہے۔ وہ سب کو ہنسی کے ساتھ چائے دیتی۔ اس کے ہوٹل میں کوئی غمگین نہیں رہتا، جتنی کہ جانور بھی وہاں آ کر بیٹھ جاتے۔ ایک دن ایک پرندہ بولا، پری بہن
ہمیں بھی چائے دو۔ اس نے پرندے کو ایک ننھے کپ میں چائے دی۔ پرندہ گانا گانے لگا اور پورا جنگل جھوم اٹھا۔ کبھی خرگوش آتے، کبھی ہرن۔ سب کو اس ہوٹل کی چائے کی لت لگ گئی۔ انسانوں نے اس جگہ کو جادوئی چائے کا باغ کہنا شروع کر دیا۔ کسی شاعر نے وہاں آ کر نظم لکھی، کسی موسیقار نے نئی دھن بنائی۔ سب کو لگتا تھا کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ ہوٹل کی چائے میں دل کو باندھ لینے والا جادو تھا۔ ایک دن پری دیس کی دوسری پریاں بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ حیران رہ گئی کہ انسان آتے خوش کیوں ہیں اتنے زیادہ یہاں آ کر۔ انہوں نے بھی ایک ایک گھونٹ چائے لی اور مسکرا کر بولی، ماہین تم نے کمال کر دیا۔ پری دیس میں ایسا ذائقہ کسی نے نہ چکھا تھا۔ اب وہ پھر بار بار آنے لگی۔ یوں ہوٹل انسانوں اور پریوں کا سنگم بن گیا۔ وہاں ہنسی، خوشبو اور روشنی ہر وقت رہتی۔ کسی کو دولت نہیں چاہیے ہوتی تھی، سب کو صرف ایک کپ چاہے تو بس چائے ہی چاہیے۔ ماہین کو سکون ملتا کہ اس نے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس کا ہوٹل ایک پل بن گیا دو دنیاؤں کے درمیان، ایک طرف انسان، دوسری طرف پریاں۔ سب ایک ہی کپ سے سکون پاتے اور سب ایک ہی لمحے میں خوش ہو جاتے۔ ماہین کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس نے سوچا کہ اصل جادو تو چائے میں نہیں بلکہ محبت میں ہے، محبت جو ہر کپ میں گلی ہوئی تھی۔ اور یوں یہ جادوئی چائے کا ہوٹل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔